جی یہ جو آیات تھی، میں نے عرض کیا کہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، پھر ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے کا حکم دیا، آخر میں 29-30 روزے رکھنے یعنی فرضی روزے کا حکم آیا۔ پیر سید انور شاہ کاشمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور تفسیر کبیر نے بھی، امام رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی یہی لکھا ہے کہ اس سے مراد جو ہے یہ جو ترتیب ہے ان آیات کی، یہ فرضی روزوں کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ فرضی روزوں پر قائم رکھنے کے لیے، لوگوں کو تیار کرنے کے لیے پیشگی احکامات ہیں۔ ذرا یہ فرق ہے ان آیات میں، یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسلمانوں کو یا مسلمانوں کے اندر انتشار پیدا کرنے کے لیے جہاں بہت سی خرابیاں شروع سے آ رہی ہیں، وہاں فتنے بھی آ رہے ہیں، اور ان فتنوں نے جو ہمیشہ سے کام کیا ہے وہ یہ ہے کہ کتابوں میں گڑبڑ کی ہے۔ یہ جب امام رازی کا میں نے حوالہ دیا، تفسیر رازی، یعنی ایک رازی وہ ہے جس کا نام بھی امام رازی ہے اور وہ اہل سنت ہے، اور ایک وہ ہے جس کا نام بھی امام رازی ہے، تفسیر کا نام بھی وہ تفسیر کبیر ہے، اور بعض لوگوں نے اسی کو بھی تفسیر رازی اس کا نام لے لیتے ہیں، تو وہ رافضی ہے۔ اب ڈھونڈتے پھرو۔ یہاں میں ایک سمجھانے کے لیے آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کو بہت فائدہ دے گی، کہ بہت سارے لوگ آج کل بڑے دھڑلے سے یہ بات کہتے ہیں۔ یہ میں ریکارڈ تو درس کے درمیان میں کرا رہا ہوں، یہاں بھی بات آ جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ علیحدہ جو ہے نا اس کا چھوٹا سا کلپ آئے تاکہ لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھو جی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور میں نعوذ باللہ ان کہنے والوں کے بقول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف سب و شتم کا حکم دیا اور کہا کہ منبر و محراب سے یہ آواز آنی چاہیے، یہ ہے وہ ہے۔ لیکن آپ اس پر غور کریں تو اس کا راوی ہے واقدی لوط بن یحییٰ۔ یہ طبری میں النہایہ میں، البدایہ والنہایہ، تاریخ کی کتابوں میں یہ باتیں موجود ہیں۔ اس کے حوالے سے، یعنی سب سے پہلا حوالہ جنہوں نے دیا اس کے حوالے سے بات آگے چلی، اس سے پہلے کوئی ایسا حوالہ نہیں۔ اور ظلم کی بات یہ ہے، ستم کی بات یہ ہے کہ یہ کہا گیا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، اور آپ جانتے ہیں 22 رجب المرجب 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال ہے، یوم وفات ہے، جن کے ہمارے ہاں کنڈے بڑے مشہور ہیں۔ اب ذرا آپ اس پر غور کریں، حضرت علی کرم اللہ وجہہ 21 رمضان المبارک 40 ہجری میں شہید ہوتے ہیں۔ ان کے جو بڑے بیٹے ہیں حضرت حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ 28 صفر المظفر 41 ہجری کو شہید ہوتے ہیں۔ 22 رجب المرجب 60 ہجری کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس دنیا سے جاتے ہیں۔ یہ جس کا میں نے نام لیا واقدی، آپ نے مولویوں سے یا مورخین سے سنا ہوگا، لوط بن یحییٰ، اس کی پیدائش ہو رہی ہے تاریخ کے مطابق 58 ہجری میں۔ 60 ہجری میں تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس جس کے حوالے سے یہ بات چلائی گئی ہے 58 ہجری میں اس کی پیدائش ہے، تو 2 سال میں اس نے روایتی آگے بیان کرنا شروع کر دی۔ یہی ایک بات آپ اس پر غور کریں، غور کرتے جائیں تو آپ رافضیت کی جڑ تک پہنچ جائیں گے کہ یہ کس طریقے سے دھوکہ دیتے ہیں، مکر کرتے ہیں، عیاری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں،
اور اہل سنت کے مدارس میں گھس کر انہوں نے کتابیں لکھی اور کتابوں میں گڑبڑ کی ہے، جس کا نقصان یہ ہے کہ آج جو آدمی بات کرتا ہے وہ کہتے ہیں 200 سال پہلے کی یہ روایت موجود ہے، یہ سنی کی روایت موجود ہے، حالانکہ وہ روایت بھی شیعہ کی ہوتی ہے، کتاب بھی شیعہ کی ہوتی ہے، لکھنے والے کہانی باز بھی شیعہ۔ اب یہاں بھی شیعوں نے مسلمانوں کو معاف نہیں کیا، یہ ذہن میں رکھیں۔ کلمہ میں، اذان میں معاف نہیں کیا، گڑبڑ کر دی۔ نماز میں تمام مسلمان، دنیا بھر کے مسلمان جو ہے 5 وقت نماز پڑھتے ہیں، یہ 3 وقت پڑھتے ہیں۔ اذان کے درمیان میں بھی اپنی طرف سے اضافی جملے استعمال کرتے ہیں۔ روزوں کے بارے میں بھی کہتے ہیں، جیسے روزے آئیں گے گڑبڑ شروع، بس یہ 3 روزوں کا حکم ہے، بس ایک پہلے عشرے میں رکھ دیں، ایک دوسرے عشرے میں رکھ لیں اور ایک تیسرے میں رکھ دیں۔ ابھی یہ قرآن سے میں ثابت کروں گا کہ پورے 29 یا 30 ہے، جھوٹ بولتے ہیں، اس لیے ان کو اجہل الناس کہا گیا اور جنم اکذب الناس کہا گیا ہے، اور یہ بڑے ظالم ہیں۔ آپ اس طرف توجہ دیں گے تو سمجھ میں آئے گے، ورنہ عام آدمی کی قابو میں نہیں آتے۔ آپ ذرا غور کیجئے، جہاں انہوں نے روزے میں بھی گڑبڑ کر دی، پھر یہ آپ تو کہہ دیتے ہیں جی یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہیں، یہ اہل حدیث ہے، لیکن جو ہمارا مسلمہ ماٹو ہے وہ تو اہل سنت والجماعت ہے۔ کبھی آپ نے وفاق المدارس کی جو سندیں ہیں، جو دوسرے مسالک کے لوگ ہیں، جب ضیاء الحق سے یہ بات ہوئی تھی تو طے ہوا تھا ہر مسلک کا آدمی جن کی سند ایم اے کی ہے، یعنی ہمارے مسالک جو مذہبی، اس کے اوپر شہادت العالمیہ ضروری ہوگی، نیچے وہ تنظیم المدارس لکھے، وحدت المدارس لکھے، جو مرضی لکھے، لیکن اوپر جو ہیڈ لائن ہوگی، جو سرخی ہوگی، وہ ہوگی الشہادت العالمیہ، کہ یہ ایم اے کے برابر ہے، مساوی ایم اے۔ ویسے قانوناً تو ایم اے عربی اور ایم اے اسلامیات کے برابر ہے، آگے پھر ہمارے پنجاب والے ڈنڈی ڈونڈی مارتے رہتے ہیں، جبکہ بلوچستان اور صوبہ سرحد میں اب بھی ایم اے کے برابر ہے۔ چونکہ ایم اے کی تعلیم کو قانون کے مطابق تسلیم کیا گیا ہے، اس لیے جو مراعات ہیں، وہاں جو ٹیچر لگتے ہیں یا جہاں وہ ملازمت اختیار کرتے ہیں، ان کی جو وہ سہولتیں ہیں وہ ایم اے کے برابر دی جاتی ہیں، پنجاب میں نہیں دی جاتی۔ اچھا جی، وہ اب بات یہ ہے کہ روزے انہوں نے 3 کر دیے، ان کے مسلک یہ کئی دھڑے ہیں، کئی گروپ ہیں، یہ جو زیادہ ہے وہ اثنا عشری ہے، امامیہ گروپ بھی ہے، اسی طریقے سے یہ جناب والا شش امامی بھی ہے، یہ جو بحری بھی ہیں، اور یہ کئی ان کے نام ہیں، اللہ معاف کرے۔ ان میں سے یہ آپ کے ملتان میں جو کالونی ہے اس میں بھی ہے، وہ کہتے ہیں جی امام کی زیارت کر لو آپ کے روزے پورے ہو گئے۔ ان کے ہاں تو یہ ہے ابھی اتنے گناہ کیے تھے، امام صاحب بتائیں گے ان کے امام کہ اتنے پیسے دے دو، وہ پیسے دے دے گا اور اس کے بعد چتر اٹھائے گا، مار دے گا اور کہے گا جا دفع ہو جا، گناہ معاف ہو گا۔ مار بھی کھا رہے ہیں، پیسے بھی دے رہے ہیں، گناہ بھی معافی ہو گئی۔ اب جیسے رمضان شریف آئے گا ایک شوشہ اور کھڑا ہو جائے گا اور وہ کہیں گے کہ تراویح نہیں ہے۔ رافضیوں کی بات کر رہا ہوں، کیا حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت علی کرم اللہ وجہ، باقی صحابہ کرام سب نے تراویح نہیں پڑھی؟ جس چیز پر صحابہ کرام کا، یہ امت مسلمہ کا اجماع ہو جائے وہ تو ضروری ہوتی ہے۔ اب ایک شخص کہے کہ دیکھو جی یہ قادیانی تو صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے، ہم نہیں مانتے، تو اس طرح تو نہیں ہوگا بھائی، نہیں تھے تو نہیں تھے، اب ہیں تو وہ شریعت کے جو قوانین
ترتیب سے آ رہے ہیں کہ اللہ کے قرآن نے کیا کہا، حضور کے فرمان نے کیا کہا، صحابہ کرام نے کیا کہا، ائمہ مجتہدین نے کیا کہا، سلف صالحین نے کیا کہا، اس کا اطلاق تو اب ہوگا۔ اب قیامت تک میرے نبی کے بعد کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ قانون تو نافذ ہوگا جو اسلام کا ہے۔ تو جناب کیسی باتیں کرتے ہو؟ اور یہ جناب والا 20 رکعت تراویح حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے صرف پڑھی نہیں، پڑھی تو ہے نا حضرت صدیق اکبر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم کے پیچھے، پڑھائی بھی ہے اپنے دور میں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ 6 مہینے خلیفہ رہے، تو آپ بتائیے پڑھائی نہیں ہے، پڑھی نہیں ہے حضرت حسین نے؟ یعنی اتنے ظالم لوگ ہیں کہ ائمہ اہل بیت کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور ائمہ اہل بیت میں سے کسی ایک نے بھی تراویح کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہے۔